السلام علیکم، سید احتشام الحق ماحولیات اور ہم پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ سلمیٰ خان موجود ہیں جو کہ ایک میڈیا پرسنالٹی ہیں، اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا تعارف خود کرائیں گی۔ میرا نام سلمیٰ خان ہے، میں آپ کے پروگرام ماحولیات اور ہم میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر بہت خوش ہوں۔ آج ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں ماحول کے بارے میں، کہ یہ ایک آگاہی کا پروگرام ہے، یہ ایک اویئرنیس کا پروگرام ہے، اور آج آپ کے ساتھ مل کر کچھ اپنے خیالات کو میں ایکسچینج کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بتائیے کیا آپ جاننا چاہ رہی ہیں؟ برائے کرم آپ ہمارے ساتھ اپنا پروگرام شیئر کریں۔ اچھا، پروگرام تو بیسیکلی یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے، جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری عام آدمی جو کچرا جنریٹ کرتا ہے، جو کچرا پیدا کرتا ہے، اس کی ایز اے شہری کیا ذمہ داری ہے، اور حکومت کے ساتھ مل کر وہ کیسے محفوظ طریقے سے کچرے کو تلف کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ریسائکل کرنے کے فوائد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سے ممالک میں مربوط ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے پروگرام کیے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، دوسرے ممالک میں جو اور ہمارے ملک میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ماحول اور کچرے کے بارے میں آگاہی بہت ہی زیادہ ہے۔ وہاں پر لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اور وہاں پر جو پروگرام ہم نے جو ڈیزائن کیے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن کی ہے، پورے شہروں کا ہم نے کچرے کا نظام ڈیزائن کیا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، تو وہاں پر قوانین بھی اس طرح کے ہیں، اور جو لوگ کچرا پیدا کرتے ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ مل کر، اور جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ یقینی بناتے ہیں کہ کچرا صحیح طرح کلیکٹ ہو اور محفوظ طریقے سے تلف ہو، اور اس میں سے میکسیمم ریسائکلنگ کر سکیں۔ اور تمام ممالک میں کچرے کے اجزاء کی ری سائیکلنگ کس طرح کی جاتی ہے؟ ریسائکلنگ کس طرح کی جاتی ہے؟ اچھا، تو دیکھیں، ریسائکلنگ کا آج سے 10-15 سال پہلے تو طریقہ یہ تھا کہ 4 رنگوں کے الگ الگ باکس ہوتے تھے، اس میں ایک میں پیپر ڈالنا ہے، ایک میں پلاسٹک ڈالنا ہے، ایک میں شیشہ ڈالنا ہے، تو اس طرح، اور جو کچن کا ویسٹ ہے وہ الگ ایک ڈبے میں ڈالنا ہے۔ اس طریقے سے یہ پھر جا کر فیکٹری میں اس میں سے جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے دوسری فیکٹریز کو بیچتے تھے، تو یہ جو نکلا ہوا اس میں سے جو نکلی ہوئی چیزیں ہوتی تھی ان کو دوبارہ ریسائکل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلے طریقہ تھا، لیکن آج کل بڑا سمپل طریقہ ہے کہ 2 کنٹینر ہیں، 2 کنٹینر سسٹم، اس کو وہ کہتے ہیں سنگل اسٹریم ریسائکلنگ۔ تو ایک میں ایک ڈبے میں سارے ریسائکلیبل ڈالتے ہیں، اور ایک میں کچن کا جو کچرا، جو گیلا کچرا ہے وہ ڈالتے ہیں، تو اس کو پھر فیکٹری میں لے جا کے مشینوں کے ذریعے وہ چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں، کارڈ بورڈ کو، پیپر کو، پلاسٹک کو، پلاسٹک کی ڈفرینٹ قسمیں، PET ہے، اس میں SDP ہے، ان سب کو الگ الگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پیکیج کر کے فیکٹری کو بھیج دیتے ہیں، پھر وہ فیکٹریز ان سے دوسرا سامان بناتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ریسائکلنگ کا جو سسٹم ہے بہت ہی آرگنائزڈ ہے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وہ کوئی بھی مربوط پروگرام نہیں ہے ریسائکلنگ کا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ انفارمل سیکٹر جو لوگ ہیں، جن کو عام طور سے ہمارے یہاں ایکسکیونجرز کہا جاتا ہے، جو کہ کچرے میں سے چیزیں نکال کر اور پھر ان کو کباڑی کو بیچتے ہیں، اور پھر وہ ریسائکلنگ پلانٹ میں چلی جاتی ہے، تو وہ ایک نظام موجود ہے
لیکن ہم بہت سارا ایسا مٹیریل جو کہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو لے جا کر اپنی ڈمپ سائٹس میں ڈال رہے ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے اور وہ پھر ڈیگریڈ ہونے میں اس کے 60 70 100 سال لگ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ریسائکلنگ کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میرا خیال ہے بہت ہی سمپل اقدامات کرنے ہیں ہمیں. کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کچرے کو ٹرالی میں کلیکٹ کر کے اور ایک سڑک کے کنارے میں رکھے ہوئے ڈبے میں یا کچرا کنڈی جس کو کہتے ہیں کچرا کنڈی میں نہ ڈالیں. ہم ہر گھر کو ایک کنٹینر دیں, وہ اس میں اپنا کچرا رکھے اور اس کو ہم ڈائریکٹ لے جا کر اور ریسائکلنگ سینٹر میں لے جائیں اور وہاں پر اس میں سے چیزیں نکال کر ان کو ہم ریسائکل کریں اور یہ دوسرے انڈسٹریز کے لیے خام مال بن جاتا ہے. وہ ہمارے پاس بہت زیادہ آلودگی پھیلانے والی ڈیم سائٹ کو محفوظ سہولیات کیوں نہیں موجود؟ اچھا, محفوظ سائٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ڈمپ سائٹس ہیں اور محفوظ طریقے سے تلف کرنے والی سائٹ یا لینڈ فل یا محفوظ طریقے سے اس کو دفن کرنے کی ہمارے پاس سہولیات کیوں نہیں ہیں؟ تو دیکھیں, کچرا اٹھا کے اور لے جا کر ایک سوراخ میں ڈال دینا اور اس سوراخ کو یا اس بہت بڑے ہول کو, اس بہت بڑے جگہ کو یہ کہنا کہ یہ لینڈ فل ہے, یہ زیادتی ہے. وہ لینڈ فل اور ڈمپ سائٹ میں یہ فرق ہے کہ لینڈ فل کا طریقہ سال کے بعد یہ اسپیسیفیکیشن بنی ہے. اس میں کس قسم کا لائنر ہوگا جو کہ پانی کو نیچے نہ جانے دے, گیس کو نیچے نہ جانے دے اور گیس کو ہوا میں بھی نہ جانے دے, اور جو گیس بنتی ہے اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. لینڈ فل گیس میں ایک گیس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میتھین, جو کہ وہی گیس ہے جو ہم گھروں میں جلاتے ہیں. تو اس سے پاور بن سکتا ہے, اس سے ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں, گاڑیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارا جو ڈیسیشن لینے والے لوگ ہیں, اور سب سے ایک اور بات ہے اس کے علاوہ کہ جو نالج ہونا چاہیے, وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہونا چاہیے, وہ ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہے. تو وہ ہمیں باہر سے لانا پڑے گا. 4 آورس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 3 آورز یا 4 آورز, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ کچرے کو ریڈیوس کریں, اس کے بعد اس میں سے آپ ریکور کریں جو کہ ریسائکل ہو سکتے ہیں, پھر آپ اس کو ریسائکل کریں, پھر ریسائکل کی ہوئی چیزوں کو آپ دوبارہ استعمال کریں. ایک بڑی سمپل سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں جوٹ ہوتی تھی, جوٹ کا ایک تھیلا ہوتا تھا, تو وہ صبح سبزی لینی ہے, کچھ لینی ہے, ہمیں ملتا تھا کہ جائیں بازار سے سبزی لیں, پھر وہ لا کے رکھتے تھے, تو اس کو ہماری والدہ دھو کر اور دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیتی تھی. ایسے ہی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ طریقے اختیار کریں جس میں ہم کچرے کو کم کریں, اس کے بعد اس کو ہم ریکور کریں, اس میں سے پھر ریسائکل کریں اور پھر ری یوز کریں. ٹھیک ہے. تو سلما خان, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے ہمارے سے بات چیت کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی آتی رہیں گی. اور یہ ایک ایسا مشن ہے کہ اس میں آپ کی شمولیت بہت ہی ہمارے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی. تو آپ سے پھر دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.